قال مولانا ابو عبد الله علیہ الصلاة والسلام من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه ودمه۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نجف اشرف کی سرزمین سے آج آپ کی خدمت میں قرآن مجید فرقان حمید اور خاندان اہل بیت علیہم السلام کی محبت اور ان سے تمسک رکھنے کی خاطر ایک خصوصی پروگرام کو لے کر حاضر ہوا ہوں، آپ کا میزبان صابر حسین سراج۔ ناظرین کرام، آج کل کے اس پرآشوب دور میں اپنی اولاد کی تربیت کرنا، اپنی اولاد کو قرآن اور اہل بیت سے متمسک رکھنا بہت بڑا چیلنجز ہے، اور خصوصاً اس دور میں جب میڈیا کا دور ہے، جب سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر ایک کے ہاتھ میں جو جدید ٹیکنالوجی کے جو سامان ہے وہ سب کے ہاتھوں میں موجود ہے، موبائل کی شکل میں، لیپ ٹاپس کی شکل میں، ٹیبلٹس کی شکل میں۔ ایسے میں قرآن پر کام کرنا اور قرآن کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی احادیث پر کام کرنا اس دور میں آسان نہیں ہے، لیکن آج بھی ایسے والدین الحمدللہ موجود ہیں جو اپنے اولاد کی خصوصی تربیت پر جو ہے وہ نظر رکھتے ہیں اور ان کی تربیت پر کام کرتے ہیں، جیسا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ادبوا اولادکم علی حبی وحب آل بیتی والقرآن، کی اپنی اولاد کو تربیت دو، میری محبت، میرے اہل بیت کی محبت اور قرآن کی تربیت دو۔ تو اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے نجف اشرف کی سرزمین میں ایسے خوش نصیب والدین موجود ہیں جو اپنی اولاد کی اکیڈمک تعلیم کا سلسلہ بھی جاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے تربیت پر بھی کام کرتے ہیں، ان کی اسلامی تعلیمات پر بھی کام کرتے ہیں، خصوصاً قرآن مجید کی قراءت اور اہل بیت کے جو احادیث ہیں ان کے حفظ پر بھی کام کر رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ انہی طلاب میں سے، انہی اسٹوڈنٹس میں سے جن کی تربیت پر ان کے والدین کام کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے نجف اشرف کی سرزمین سے برادر کمیل عباس میسمی۔ ہم آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید بھی عرض کرتے ہیں۔ کمیل عباس میسمی جو ہے اپنی اکیڈمک تعلیمات، ابھی ہم ان سے پوچھیں گے کہ وہ کس کلاس میں ہیں، وہ بھی جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب جو ہے وہ قرآن مجید کے حفظ پر بھی کام کر رہے ہیں، اور نہ صرف قرآن مجید، دیکھیں یہ یقیناً ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ ان تعلیمات اہل بیت پر اور قرآن سے تمسک رکھنے کی طرف آپ بڑھتے ہیں تو آپ کی وقت میں بھی برکت پیدا ہو جاتی ہے اور آپ کی توفیقات میں جو ہے وہ اضافہ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ برادر کمیل عباس آج ہمارے لیے مثال کے طور پر موجود ہیں جو اپنے اکیڈمک تعلیمات کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے حفظ پر بھی کام کر رہے ہیں، اور نہ صرف قرآن مجید بلکہ نہج البلاغہ کہ جس کے خطبات جو ہے وہ ہمیں پڑھتے ہوئے بعض اوقات ہمیں رک رک کے پڑھنا پڑتا ہے، اتنی مشکل جو ہے وہ الفاظ ہیں، ادبی الفاظ ہیں، نہج البلاغہ کے خطبات کے حفظ پر بھی برادر کمیل جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ یہ واقعاً خداوند متعال کی خاص توفیق اور عنایت ہے جس کی وجہ سے برادر کمیل جو ہے وہ اس کام کو انجام دے رہے ہیں، اور اب تک برادر کمیل نے قرآن مجید سے آخری جو سپارہ ہے اس کو مکمل جو ہے برادر کمیل نے جو ہے حفظ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی نہج البلاغہ کے جو پہلے 3 خطبات ہیں، بڑی خطبات ہیں، ان کو برادر کمیل نے حفظ کیا ہے۔ آئے ذرا ہم برادر کمیل سے پوچھتے ہیں کہ کیسے جو ہے آپ اس کام کو انجام دے رہے ہیں، ذرا آپ ناظرین کو بھی بتاتے جاؤں کہ برادر کمیل کس انداز میں اپنی اکیڈمک مصروفیات کے ساتھ ساتھ اس اہم کام کے لیے جو ہے وہ وقت دے رہے ہیں۔ جی برادر کمیل، سب سے پہلے آپ کو ہم خوش آمدید عرض کرتے ہیں اور آپ کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس قرآن مجید کے حفظ اور نہج البلاغہ کے خطبات کے حفظ پر بڑا آپ کام کر رہے ہیں، تو ماشاءاللہ آپ کو ہم شاباش بھی دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اکیڈمک تعلیم میں آپ کس سکول میں پڑھ رہے ہیں اور کس کلاس میں پڑھ رہے ہیں؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں باب العلم پبلک اسکول نجف الاشرف اسکول میں پڑھتا ہوں، ماشاءاللہ، اور میں 6 کلاس میں طلاب علم ہوں۔ 6 کلاس میں آپ طالب علم ہیں، ماشاءاللہ۔ تو 6 کلاس میں آپ پڑھ رہے ہیں اور ظاہر آپ جو ہے پورے سکول میں بھی ٹائم گزارتے ہیں، اس کے بعد اس کے سکول کے ہوم ورکس بھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ قرآن مجید کے حفظ پر بھی اور نہج البلاغہ کے حفظ پر بھی کام کر رہے ہیں، تو یہ ایک عام ظاہراً ہمارے ماحول کے مطابق تو وقت نہیں بچتا، تو کیسے آپ نے اپنے ٹائم کو جو ہے وہ مینیج کیا ہوا ہے کہ آپ اپنے اکیڈمک تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن مجید پڑھنا آسان ہے لیکن قرآن کے حفظ پر کام کرنا خود ایک مشکل کام ہے اور اس کے لیے وقت درکار ہے، تو کیسے آپ اس کو مینیج کریں، یعنی حفظ کے لیے آپ کس طریقے سے ٹائم دے رہے ہیں؟ جی میں نماز صبح کے بعد آدھا گھنٹہ قرآن کو حفظ کرتا ہوں۔ ہاں ماشاءاللہ، یعنی آپ روزانہ نماز صبح کے بعد باقاعدگی سے ایسا کرتے ہیں یا کبھی کبھار آپ حفظ کے لیے ٹائم نکالتے ہیں؟ روزانہ۔
اچھا ماشاءاللہ، روزانہ جو ہے وہ آپ دیکھیں روزانہ آدھا گھنٹہ برادر کمیل جو ہے وہ قرآن مجید کے حفظ پر جو ہے کام کر رہے ہیں. اور ناظرین خصوصاً جوان جو ہے یوتھ ہے ان کے لیے ایک بڑا پیغام ہے کہ دیکھیں اہل بیت کی تعلیمات اور حدیث میں بھی ہے کہ صبح کا جو وقت ہے وہ بڑا بابرکت وقت ہوتا ہے، اور اس ٹائم میں جو ہے انسان جو کام کرتا ہے، انسان طبیعت کے لحاظ میں فریش رہتا ہے تو وہ کافی مؤثر کام ہوتا ہے. جیسے کہ برادر کمیل ہے وہ اسکول جانے سے پہلے صبح سویرے اٹھ کر جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں باقاعدگی سے، اور نماز کے بعد آدھا گھنٹہ روزانہ جو ہے وہ قرآن کے حفظ پر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. اور یقیناً برادر کمیل جو ہے وہ خوش نصیب ہیں کہ وہ قرآن مجید کے حفظ پر خصوصی جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. تو آئیں ذرا ہم برادر کمیل سے مزید کچھ سوالات کرنے جا رہے ہیں. جی برادر کمیل، تو جیسا کہ آپ نے بتایا آپ باقاعدہ صبح جو ہے وہ قرآن مجید کے حفظ پر کام کر رہے ہیں، تو ابھی تک آپ نے کتنا جو ہے وہ حفظ کیا قرآن مجید سے؟ میں نے ایک پارہ حفظ کیا، 30واں پارہ. اچھا، ابھی 30واں پارہ ہے، آخری پارہ جو ہے آپ نے حفظ کیا ہے. اور نہج البلاغہ سے کتنے خطبات حفظ کیے ہیں؟ 3 خطبے. 3 خطبے، اور پہلے جو ابتدائی 3 خطبے وہ آپ نے حفظ کیے ہیں. جی. اور حفظ کرنے کا جو انداز ہے، آپ کیا صرف ترتیب سے حفظ کرتے ہیں یا ہر جہت سے، یعنی کسی بھی جو جتنے میں ٹھٹ سے ہر انداز میں آپ حفظ کر رہے ہیں؟ ترتیل سے بھی اور درمیان سے بھی، ہر اچھا جگہ سے. ماشاءاللہ، یہ دیکھیں بڑی بات ہے، ہر انداز میں جو ہے وہ آپ حفظ کر رہے ہیں. اور مطلب قرآن اس سورے میں کتنی آیتیں ہیں، کیا ہے، یہ سب آپ کو معلوم ہے؟ جی جی ماشاءاللہ. دیکھیں برادر کمیل عباس یعنی وہ صرف ایک یہ نہیں کہ عام ایک ترتیب سے جو ہے وہ قرآن کو حفظ کر رہے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس سورے میں کتنی آیتیں ہیں، اس سورے کی فلان آیت سے آپ تلاوت کریں، اس سورے سے اس آیت سے پہلے والا آیت تلاوت کریں. تو ہر جو طریقہ ہے اس کو اپناتے ہوئے برادر کمیل جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. اور ایک نقطہ ناظرین میں برادر سے سوال کرنے سے پہلے آپ احباب کو بتاتے جاؤں، اہم بات یہ ہے کہ کسی ادارے میں نہیں پڑھ رہے ہیں، کسی ادارے میں باقاعدہ حفظ پر جو حفظ کے لیے وہ کہیں ادارے میں نہیں جا رہے ہیں، بلکہ اپنے گھر میں. اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کے والد محترم جناب قبلہ شیخ احمد میسر صاحب کی خدمت میں کہ وہ باقاعدہ خود والد صاحب کی سرپرستی جو ہے گھر میں یہ جو ہے حفظ پر جو ہے وہ کام ہو رہے ہیں. تو آئے ناظرین قرآن مجید ہمارے سامنے موجود ہیں. قرآن مجید سے جیسا کہ برادر نے چونکہ ادعا کیا ہے کہ آخری سپارے سے جیسے بھی آپ پوچھنا چاہیں آپ پوچھ سکتے ہیں، تو ہم کچھ سوالات کرتے ہیں تاکہ برادر کمیل کے جو حفظ کر رہے ہیں، جو ایک عظیم کام کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے ہمیں جو ہے وہ ہمیں آگاہی مل سکے، ہمیں پتہ چلے کہ کیسے برادر کام کریں. ہاں ایک نقطہ ناظرین میں بتانا بھول گیا تھا، اس ماہ شعبان میں برادر کمیل کی 8 شعبان المعظم کو برادر کمیل کی جو ہے وہ برتھ ڈے بھی ہے، یعنی ان کا یوم تولد ہے، سالگرہ بھی ہے. تو اس سالگرہ کے موقع پر دیکھیں صرف سالگرہ منانا ٹھیک ہے، ایک عام عادت ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اس سالگرہ کے موقع پر ایک بہترین تحفہ ان کے والدین نے جو ان کے لیے دیا ہے کہ ان کا جو ایک عظیم مشن پہ جو کام کر رہے ہیں اس کو بھی خصوصی انداز میں آج اہتمام کے ساتھ منا رہے ہیں کہ ایک سپارہ، آخری جو سپارہ وہ بھی مکمل حفظ ہو گیا اور نہج البلاغہ کے 3 خطبات بھی حفظ کیے. تو اس کے برتھ ڈے کے موقع پر اس اہم کام کے ساتھ جو ہے وہ اس برتھ ڈے کو ہم آج سیلیبریٹ کر رہے ہیں. تو آپ کو آپ کے برتھ ڈے بھی ہم وش کرتے ہیں، یوم تولد پہ بھی آپ کو جو ہے مبارکباد پیش کرتے ہیں. تو آئیں ذرا آپ سے برادر کمیل سے ہم قرآن مجید سے کچھ سوالات کرنے جا رہے ہیں. جی برادر کمیل، تو سب سے پہلے ہم قرآن مجید کی آخری جو سپارہ آپ نے کہا حفظ کر رہے ہیں، تو آخری سپارے میں ٹوٹل کتنی صورتیں ہیں؟ 37 صورتیں ماشاءاللہ. اور آپ کو ساری صورتیں یاد ہیں؟ جی. ہر جگہ سے یاد ہیں؟ جی. چلیں ٹھیک ہے. تو ہم آخری سپارے کی جو پہلی سورہ مبارکہ ہے اس سورہ کا کیا نام ہے؟ سورۃ النبأ. سورۃ النبأ ماشاءاللہ. تو اس سورہ میں کتنی آیتیں ہیں؟ 40 آیتیں ہیں ماشاءاللہ. تو میں ایک جگہ سے ابھی آیت تلاوت کروں گا، آپ نے اس سے اگلی آیت اس آیت کو پڑھنا ہے اور اس سے اگلی آیت جو ہے وہ آپ نے پڑھتے جانا ہے، ٹھیک ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَصُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا ما شاء الله. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا انہم کانوا لا یرجون حسابا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. آپ برادر بولے سبحان اللہ بولے ماشاء اللہ. اللہم صلی علی
محمد و آل احسنتم جزاک اللہ. دیکھیں اور ناظرین برادر کو میں یہ بھی بتا سکتے ہیں مثلا جس آیت کو میں بتاؤں گا اس سے پہلی آیت اگر تلاوت کرنے کا کہیں تو وہ بھی کریں گے, اور اس سے پہلی آیت یعنی اس سے پیچھے اگر ترتیب سے آتے جائیں تو اس طریقے سے بھی برادر تلاوت کر سکتے ہیں. دیکھیں ذرا ہم اس طریقے کو بھی ذرا اپناتے ہیں. جی برادر سورہ مبارکہ نازعات اس میں کتنی آیتیں ہیں؟ 46 آیتیں ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم یتذکر الانسان ما سعى, اس سے پہلی والی آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى, اس سے پہلی متاعا لکم ولانعامکم, اس سے پہلی آیت والجبال ارسادا, اس سے پہلی آیت اخرج منها ماءها ومرعاها. سبحان اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیر, خدا آپ کو جزا دے. ماشاء اللہ بہترین انداز میں واقعاً جو ہے یہ خدا کی خاص لطف اور عنایت ہے کہ آپ جو ہے اس انداز میں ہر انداز میں آپ حفظ کریں اور وہ بھی گھر میں بیٹھ کر آپ یہ کام کر رہے ہیں. واقعاً آپ کا ایک خدا کی خاص توفیق ہے. جی ہم آگے بڑھتے ہیں. تو سورہ مبارکہ تکویر اس کی جو 10ویں آیت ہے وہ آپ تلاوت کر سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من دیکھیں ہم ناظرین ہم نے ایک تیسرا طریقے سے پوچھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ. ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ. دیکھیں ابھی جو تھا ہم نے ان سے پوچھا تھا کہ آیت بھی میں نہیں بتا رہا, بس صرف سورہ اور سورہ کی جو آیت بیان ہے فلان آیت کی آپ تلاوت کریں تو اس طریقے سے برادر کو میں جو ہے ماشاء اللہ تلاوت کر سکتے ہیں. جی اسی سورہ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم. علمت نفس ما احضرت, اس سے آگے علمت نفس ما احضرت فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول كريم ذی قوت عند ذی العرش مکین. سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ. امین وما صاحبکم بمجنون. ماشاء اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر. اللہم کوئی اور طریقہ بھی ہے آیت جو ہم پڑھا آپ کے لیے پوچھ رہے ہیں, اور ایک کوئی اور طریقے سے بھی آپ بتا سکتے ہیں؟ جی کون سا؟ الٹا بھی پوچھ سکتے ہیں, مطلب سورہ پورا اور سورہ پورا پڑھ سکتے ہیں. اچھا پورا سورہ آپ یعنی پیچھے دیکھو, ایک تو ترتیب یہ بڑا مشکل کام ہے, ایک ترتیب سے آپ یاد کریں آسان ہے, لیکن آخری آیت سے آپ پہلی آیت تک جو ہے وہ بھی اس طریقے سے بھی آپ آ سکتے ہیں. میں چھوٹے سے سورہ سے پوچھوں گا, چلیں ذرا آپ مثلا یہ سورہ مبارکہ ضحیٰ کو اگر آپ آخری آیت سے پہلی آیت کی طرف تلاوت کرتے ہوئے آ جائیں, یہ چوتھا طریقہ ہے. دیکھیں ناظرین, جی بسم اللہ. سورہ مبارکہ ضحیٰ. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ماشاء اللہ جزاک اللہ. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ سبحان اللہ. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ احسنتم. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ واللہ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد. دیکھیں ناظرین جزاک اللہ خیر, احسنتم جزاک اللہ, بارک اللہ فیک, ماشاء اللہ. تو ابھی قاری ایاز صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. دیکھیں قاری صاحب آپ بھی ذرا ایک دو سوالات کرنا چاہیں تو بس موبائل. جی پوچھ لیں. بالکل. سب سے پہلے تو آپ کو آپ کے جنم دن یعنی آپ کے برتھ ڈے مبارک اور ہیپی, اور اس کے بعد ساتھ یعنی بابرکت محفل اور قرآن مجید کا کرنے پر آپ اور آپ کے تمام فیملی حسن مالک صاحب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. جزاک اللہ خیر. اس مہینے میں خوشی کا مہینہ ہے, ماہ مبارک شعبان ہے, اور ساتھ میں اس خوشی کو دوبارہ کر دیا آپ نے یہ محفل سجا کے ماشاء اللہ سے. تو میں پہلے تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر میں ایک آیت پوچھوں آپ سے تو آپ بھی بتائیں گے کہ کس سورہ کی آیت ہے. یہ طریقہ بھی آپ نے یاد کیا ہے؟ ہاں یہ اور طریقہ ہے. دیکھیں ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر. ہمارے صابر بھائی نے یہ پوچھا نہیں تھا تو میں میرے جی بسم اللہ. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. سورة البینہ. احسن ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور اس سے آگے جو ہے تو آیت کی تلاوت کریں. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة
وما أمروا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة سبحان اللہ جزاک اللہ خیر. دیکھیں آیت سے پہلے والی ایک اور طریقہ یہ ہے کہ پہلے میں سورت آیت کی تلاوت کروں گا. اس آیت کے آپ نے اس کے سورے کا بتانا ہے اور اس سے پہلے 2 آیت کے آپ نے تلاوت کرنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ادراک ما ہی. یہ سورة القارعة. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. سورہ اب کیا کرنا ہے آگے؟ ابھی اس سے پہلے 2 آیت اس سے پہلے آیت ہیں وما ادراک ما ہی سورہ قاریہ. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي. سبحان اللہ جزاک اللہ خیر. ہاں جی سورۃ اللیل میں کتنے آیت ہیں؟ 21 ہے. اور اس 21 میں سے آپ نے 11ویں آیت کی تلاوت کرنی. 11 وما يغني عنه ماله إذا تردى. سبحان اللہ جزاک اللہ خیر. حدیث کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. برادر کمیر واقعاً ہمیں تعجب ہو رہا ہے، یعنی یہ خدا کی خاص لطف عنایت ہے. اور دوسرا جو نقطہ ہم نے ابتدا میں عرض کیا تھا، صبح کے وقت کی خاص برکت ہے کہ یہ برادر جو ہے دیگر جوانوں کے لیے پیغام ہے کہ صبح کے وقت سے اگر آپ استفادہ کریں تو اس میں جیسا کہ روایات کے جملے بھی ہیں کہ آپ کی جو ذہنی تقویت ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے، اور خصوصاً قرآن کے حفظ کے لیے وہ وقت انتہائی مناسب وقت ہے. تو آئے ہم 1-2 سوالات اور کرتے ہیں. بڑے ہم محظوظ ہو رہے ہیں اور لطف اٹھا رہے ہیں، اور خدا کے یعنی یہ قرآن کے واقعاً کرامات میں سے ہے. برادر کمیل جو ہے وہ ابھی 13 سال کی عمر میں ہے، اور اس 5 تو جی برادر ہم سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں اور برادر کمیل سے کچھ اور سوالات بھی پوچھتے ہیں. جی برادر میں ابھی ایک آیت تلاوت کروں گا، آپ نے بتانا ہے کہ کس سورے کی ہے، اور پھر دیگر میں سوالات کروں گا. ابھی آپ کو نہیں بتاؤں گا کس طریقے سے سوال کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم ونفس وما سواها. یہ سب سے پہلے کس سورہ مبارکہ کی آیت ہے؟ سورة الشمس. ماشاء اللہ جزاک اللہ. سورہ مبارکہ شمس کی آیت ہے. اور سورہ شمس کی کون سی آیت ہے نمبر کے حساب سے؟ جی بسم اللہ. 7ویں آیت ہے. جزاک اللہ خیر. بالکل ایگزیکٹلی صحیح بتایا، 7ویں آیت ہے. اس سے پہلی والا آیت کیا ہے؟ تلاوت کریں. جزاک اللہ احسنتم. ونفس وما سواها. اس سے پہلی والا آیت دوبارہ تلاوت کریں. والأرض وما طحاها. اس سے پہلے. والسماء وما بناها. اس سے پہلے. والليل إذا يغشاها. اس سے پہلے. والنهار إذا جلاها. اس سے پہلے. والقمر إذا تلاها. اس سے پہلے. والشمس. ماشاء اللہ جزاک اللہ. سلامتی کے لیے صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. احسنتم جزاک اللہ. کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے برادر کمیل. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ علق، اس میں کتنی آیتیں ہیں؟ علق میں 19 آیت ہے. اس کی جو ہے آیت نمبر 10 کیا ہے سورہ مبارکہ علق کی؟ عبدا اذا صلى. اس کے بعد أرأيت إن كان على الهدى اس کے بعد أو أمر بالتقوى. سبحان اللہ. جی برادر آپ سب ناظرین ملاحظہ کر رہے ہیں کہ کس خوبصورت انداز میں برادر کمیل جو ہے وہ حفظ پر کام کر رہے ہیں، اور جیسا کہ بار بار بتا رہے ہیں، اور نہ صرف حفظ پر، اس کی مختلف ٹیکنیکس پر جو ہے وہ برادر کمیل کام کریں. خدا آپ کے جزائے خیر میں اضافہ کریں، اور آپ کو مزید جو ہے قرآن کے حفظ جو آپ کر رہے ہیں اس کام میں مزید آپ کو ہمت دیں اور توفیق دیں، اور آپ کی مزید انشاءاللہ خدا آپ کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ کریں. تو ابھی ہم ایک آخری سوال کر رہے ہیں قرآن مجید سے. ہم حافظ صاحب ہیں اور ماشاءاللہ باقاعدہ قرات کے ساتھ حفظ کر رہے ہیں، مختلف ٹیکنیک سے حفظ کر رہے ہیں. تو ہم سورہ کی ایک مختصر سورہ کی مکمل ان سے تلاوت سنیں گے، پھر ہم نہج البلاغہ کی طرف بڑھتے ہیں. جیسا کہ ابتدا میں ہم نے بتایا تھا کہ نہ صرف قرآن بلکہ قرآن کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نہج البلاغہ کے حفظ پر بھی کام کر رہے ہیں. تو جی میں آپ سے سورہ کا نام لوں گا تو انشاءاللہ آپ آگے تلاوت کریں گے، ٹھیک ہے جی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سورہ مبارکہ جو ہے سورہ مبارکہ ضحیٰ کی آپ تلاوت کریں ہمارے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى
وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر علامہ و آل محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ، بارک اللہ بارک اللہ. برادر کمیل جزاک اللہ خیر، آپ کے توفیقات میں مزید اضافہ کریں. انتہائی خوبصورت، انتہائی ناظرین. یقیناً میں یہاں پر میرے چھٹے تاجدار امامت امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس حدیث کو آپ ناظرین کی خدمت میں، جیسا کہ ابتدا میں اگرچہ میں نے اس کی تلاوت کی ہے، میں دوبارہ آپ کی خدمت میں اس کو پیش کرنا چاہوں گا کہ میرے چھٹے تاجدار امامت فرماتے ہیں من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه ودمه. یقیناً میرے سامنے جو برادر کمیل موجود ہے، یہ اس حدیث کے ایک مصداق میں سے ہیں کہ جو قرآن کی تلاوت کریں. قرآن کی تلاوت ہر ایک کرتے ہیں، لیکن امام یہاں پر خاص کریں وہ لوگ، وہ جوان، جو آپ جوان جو ہے اگر قرآن کی تلاوت کریں تو امام فرماتے ہیں پھر قرآن اس کی گوشت پوست کا جو ہے حصہ بن جاتا ہے، اس کے خون اور اس کے گوشت کا قرآن جو ہے وہ حصہ بن جاتے ہیں. اس کی ایک مثال ہمارے سامنے برادر کمیر کی صورت میں جو ہے موجود ہے. تو آپ جو ہے جس طرح اس کے ساتھ ساتھ یعنی اپنی اکیڈمک تعلیم کے ساتھ ساتھ دیگر مصروفیات، ظاہر جوان ہیں، کھیلتے کودتے بھی ہیں، اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی رہتے ہیں، تو اس کے باوجود آپ کے لیے اس حفظ پر کام کرنا آپ کی مشکل پیش نہیں آ رہی؟ اس میں جی نہیں، بالکل مشکل پیش نہیں آ رہی. نہیں ماشاءاللہ. یعنی خدا کی آپ کیا خاص عنایت سمجھتے ہیں یا قرآن کی برکت ہے، کیا ہے؟ آسان ہے، مطلب بہت آسان لگتا ہے. آپ کو بہت آسان لگتا ہے؟ جی دیکھیں، یعنی یہ ہمارے لیے بہت ڈیفیکلٹ لگ رہی ہے کہ اس کے لیے مختلف جہاد سے وہ یاد کر رہے ہیں، اور برادر کمیل بتا رہے ہیں کہ ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، آسان ہے. یہ ہوتی ہے خدا و تعالیٰ کی توفیق اور اہل بیت علیہم السلام کے لطف نظر ہے کہ اس کی وجہ سے برادر کمیل اتنے خوبصورت انداز میں جو ہے وہ قرآن پر کام کر رہے ہیں. ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا آپ کو مزید تقویت دے اور مزید اس قرآنی جو سلسلے کو آگے بڑھانے کی انشاءاللہ خدا آپ کو توفیق دے. تو ناظرین، ہم نے ابتدا میں بتایا، ابھی برادر کمیل یہاں پر نہیں رکیں گے، نہ صرف قرآن، ابھی نہج البلاغت سے بھی جو ہے برادر کمیل یاد کر رہے ہیں. اور نہج البلاغت کے جو عبارات ہیں، جو جملات ہیں، آپ جانتے ہیں کہ بہت ادبی جو کلمات ہیں، نہج البلاغت کہا ہے. بلاغت کے جو ہے وہ آسمانوں پر ہے نہج البلاغت کے جو جملے ہیں، لیکن ہمارے برادر کمیل کے لیے وہ بھی یاد کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو اب تک برادر کمیل نے نہج البلاغت کے خطبات میں سے پہلے 3 خطبات جو ہے وہ یاد کر چکے ہیں، اور پہلے 3 خطبات بھی ناظرین اتنے آسان بھی نہیں ہے عبارتیں، اور بہت طولانی خطبات ہیں، لیکن الحمدللہ برادر کمیل جو ہے وہ اس کو یاد کر چکے ہیں. دیکھیں ابھی میرے پاس جو ہے نہج البلاغت موجود ہے، تقریباً اس میں 1 2 3 4 5 6 یعنی 6 صفحات پر مشتمل ہے پہلا خطبہ نہج البلاغت کا. اس خطبے کو برادر کمیل مکمل یاد کر چکے ہیں. یہ بڑی بات ہے، اور واقعاً پھر کہہ رہا ہوں بڑی خدا و تعالیٰ کی خاص عنایت اور توفیق ہے. تو پہلے خطبے کی طرف ہم بڑھتے ہیں نہج البلاغت سے. اس کو آپ نے یاد کیا ہے تو ہم درمیان سے بھی پوچھ سکتے ہیں آپ کو اس خطبے کے؟ جی تو چلیں جی، پہلے خطبے سے ہم آپ سے ایک جملہ پوچھتے ہیں، تو اس کے بعد آپ پھر ہمیں بتائیں گے اس سے اگلا حصہ کیا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم جمع سبحانه من حزن الارض وسهلها. بسم الله الرحمن الرحيم. وعذبها وسبخها تربة سنها بالماء حتى خلصت ولاطها بالبلة حتى لذبت. سبحان الله. ونبل منها صورة ذات أحناء ووصول وأعضاء وفصول أجمدها حتى استمسكت وأصلدها حتى صلصلت. احسنتم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہم صل علی محمد. مولا کی برکت ہے، اور مولا آپ کو مزید جو ہے انشاءاللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ کریں. انتہائی خوبصورت، انتہائی خود دیکھو، میں نے کہا آپ خود ناظرین الفاظ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ مولا کے کلام ہے اور کس قدر دل نشین کلام ہے، اور عربی ادبی کلام ہے، بلاغت کے آسمانوں پر ہے، اور وہ الفاظ برادر کمیل جو ہے وہ یاد کر چکے ہیں اور بتا رہے ہیں. جی اسی خطبے سے میں آپ سے ایک اور جگہ سے پوچھ رہا ہوں. جی وفرض علیکم حج بیتہ الحرام. وفرض عليكم حج بيته الحرام الذي جعله قبلة الأنام يردونه ورود الأنعام ويألهون إليه ولو الحمام. جعله سبحانه علامة لتواضعهم لعظمته وإذعانهم لعزته، واختار من خلقه ثم أجابوا إليه دعوته وصدقوا كلمته
ووقفوا مواقف سبحان اللہ سبحان اللہ یا اللہم صلی اللہ. کیا بات ہے برادر، واقعات الفاظ نہیں ہے کہ آپ کی کس انداز میں آپ کے جو ہے وہ اس کام کے ہم اپریشیٹ کریں. میرے پاس الفاظ اس وقت نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. اچھا، اس خطبے کے جو پہلے آپ جانتے ہیں ناظرین، پہلے ابتدا میں جو کلمات ہیں وہ بڑے شیرین کلمات ہیں اور بڑے ایک ترتیب سے خدا کی حمد و ثنا ہوتی ہے. ذرا ہمارے ناظرین کو سنائیں، ابتدا سے اس خطبے کے کچھ کلمات سنائیں. جی. ومن خطبة له عليه السلام يذكر فيها ابتداء خلق السماء والارض وخلق آدم. دیکھیں ناظرین، ملاحظہ فرمائیں کہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس خطبے کا عنوان کیا ہے. ہم نے نہیں پوچھا، یعنی خود بتا رہے ہیں کہ ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس خطبے کا عنوان کیا ہے، جس میں آسمان اور زمینوں کی خلقت اور حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کے حوالے سے اس خطبے میں تذکرہ ہے. جی بسم اللہ. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن سبحان الله الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتت في الصخور ميدان أرضه. سبحان الله سبحان الله. أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به. سبحان الله. وكمال التصديق به توحيده. وكمال توحيده الإخلاص له. سبحان الله. وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف. سبحان الله. وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة. فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه، ومن قرنه فقد سناه، ومن سناه فقد جزاه، ومن جزاه فقد جهله، ومن جهله فقد أشار إليه، ومن أشار إليه فقد حد، ومن حده فقد عد، ومن قال فيما فقد صمنه، ومن قال علام فقد أخلى منه. سبحان اللہ سبحان اللہ صلی اللہ. بہت ہی کمال، بہت ہی کمال، واقعاً کمال ہے. کمال کا کام کر رہے ہیں برادر کمیل. جزاک اللہ خیر. خدا آپ کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ کریں. انتہائی خوشی محسوس ہو رہی ہے اور یعنی بہت زیادہ محظوظ بھی ہو رہا ہوں ماشاءاللہ آپ کس انداز میں کام کریں. چلے بڑھتے ہیں ناظرین، ابھی بہت وقت لگ چکے آپ کے دوسرے خطبے کی طرف. تو دوسرے خطبے کو آپ ابتدا سے ذرا کچھ تلاوت کریں. دوسرے خطبہ بھی ہم نے نہیں پوچھ کیا ہے، بس جملات خود برادر بتائیں گے کہ دوسرے خطبے میں کیا مولا فرماتے ہیں. ذرا ہمارے ناظرین کو آپ فرمائیں. جی. ومن خطبة له عليه السلام بعد انصرافه من صفین. دیکھیں ناظرین، عنوان بتا دیا خطبے کے کہ صفین سے جب آپ واپس تشریف لے رہے تھے اس وقت آپ نے اس خطبے کو ارشاد فرمایا. جی برادر. احمد استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستعصاما من معصيته واستعينه فاقة الى كفايته. سبحان الله. انه لا يضل من هداه ولا يئل من عاداه ولا يفتقر من كفاه فانه ارجح ما وزن وافضل ما خزن. سبحان الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ممتحنا إخلاصها معتقدا مصاصها نتمسك بها أبدا ما أبقانا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ. احسنتم. اللہم صل علی محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. برادر خدا آپ کی مزید توفیقات خیر میں اضافہ کریں. جی ناظرین، تو ہم آگے بڑھتے ہیں. نہج البلاغہ کا جو خطبہ نمبر 3 ہے، اس کا کیا عنوان ہے برادر؟ اس خطبے کا معروف نام کیا ہے؟ خطبہ شقشقیہ. دیکھیں اس خطبہ نمبر 3 جو خطبہ شقشقیہ کے نام سے معروف ہے، اس خطبے کو بھی برادر کمیل نے یہ مکمل حفظ کر چکے ہیں یہ خطبہ. جزاک اللہ ماشاءاللہ خیر. یہ بھی دیکھیں 3-4 صفحات پر مشتمل ہے اور وہ بھی برادر کمیل نے جو ہے وہ حفظ کر چکے ہیں، یاد کیے ہیں. جی برادر، ہم درمیان سے اس خطبے کے ایک لفظ پوچھتے ہیں، دیکھتے ہیں برادر کمیل آگے کس انداز میں اس خطبے کو تلاوت کر جاری کرتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیا عجبا بینہ هو یستقیلها فی حیاته. فيا عجبا بينه يستقيلها في حياته إذ أقدها لآخر بعد وفاته لشد ما تشتر زرعيها فسيرها في حوزة خشناء يغلظ قلامها ويخشن مسها
ويكثر العثار فيها والاعتذار منها. سبحان الله. فصاحبها كواكب السعبة إن أشنق لها خرما وإن أسلس لها تقحما. فمني الناس لعمر الله بخبط وشماس وتلون واعتراض. سبحان الله سبحان الله. کیا بات ہے کیا بات ہے. اللہم صل علی محمد و آلہ. کیا بات ہے برادر کیا بات ہے. جزاک اللہ خیر. جی آگے سے میں ذرا پوچھ رہا ہوں اس خطبے کے درمیان سے ایک اور جگہ پہ سے. تو جی کأنہم لم یسمعوا کلام اللہ حیث یقول. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. سبحان الله. بلى والله لقد سمعوها ووعوها ولكنهم حليت الدنيا في أعينهم وراقهم زبرجها. أما والذي فرق الحبة وبرأ النسمة. لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر. سبحان الله. وما أخذ الله على العلماء ألا يقاروا على قصة ظالم ولا سغب مظلوم لألقيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس أولها. سبحان اللہ. اللہ یا علی اللہ یا. یہ واقعاً ولایت کا نور ہے. ولایت. اللہم صل علی محمد. سبحان اللہ. کیا بات ہے برادر کیا بات ہے. جزاک اللہ خیر. جی اس خطبے کی ابتدا سے آپ کچھ تلاوت کریں الفاظ جو مولا کے کلمات ہیں اسی خطبہ شخص کی ابتدا سے. ومن خطبة له عليه السلام وهي المعروفة بالشقشقية. سبحان الله. أما والله لقد تقمسها فلان وإنه لا يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى. ينحدر عني السائل ولا يرقى إلي الطير. فسدلت دونها ثوبا وطويت عنها كشحا وتفقت أرتي بين أن أصول بيد جزاء أو أصبر على تقية أمياء. يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير ويقدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه. فرأيت أن الصبر على حتى أحجى فصبرت وفي العين قزن وفي الحلق سجى. أرات راسي نهبا حتى مضى الأول لسبيله. سبحان الله. فأدلى ما صلى على محمد حتى مضى الأول لسبيله جعلها فأدلى حتى مضى الأول لسبيله فأدلى بها إلا فلان بعده. سبحان الله. ثم تمثل بقول الأعشى شتان ما يومي على كورها ويوم حيان أخي جابر. واہ واہ واہ. اللہم صل علی محمد و آلہ. کتنا خوبصورت ماشاءاللہ. بہت ہی کمال. میرے لیے الفاظ نہیں ہیں کہ میں کس انداز میں برادر کے جو ہے وہ خراج تھے. بس ناظرین اگرچہ ہمارا دل چاہ رہے ہیں کہ برادر سے رات بھر سوالات کرتے رہیں 2-3 گھنٹے جاری رکھیں وقت کی کمی ہے تو آخری سوال برادر کو میں سے کرنے جا رہا ہوں. اسی خطبے کے درمیان سے ہم ایک اور جگہ سے پوچھتے ہیں اور اس سے آگے برادر کو میں انشاءاللہ اس کے بعد اگلے خطبے کو آخر تک لے کے جائیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقام الیہا رجل من اہل السواد. قالوا وقام إليه رجل من أهل السواد عند بلوغه إلى هذا الموضع من خطبته فناوله كتابا فأقبل ينظر فيه فلما فرغ من قراءته قال له ابن عباس رضي الله عنهما يا أمير المؤمنين لو اتردت خطبتك من حيث أفضيته. فقال هيهات يا ابن عباس تلك شقشقة هدرت ثم قرت. قال ابن عباس فوالله ما أسفت على كلام قط كأسفي على هذا الكلام ألا يكون أمير المؤمنين عليه السلام بلغ منه حيث أراد. اللهم صل على محمد و آلہ. بہت ہی خوبصورت بہت ہی کمال. یقیناً ناظرین آپ سب نے بھی ملاحظہ فرمایا اور آپ سب بھی یقیناً محظوظ ہوئے
کہ کس قدر برادر کمیل نے جو ہے وہ نہج البلاغہ کے خطبات اور قرآن مجید کی جو آیات ہیں اس کو حفظ کر رہے ہیں اور اس کامیابی وہ مجید انشاءاللہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور اس کا ایک آغاز کیا ہے، اور آغاز بھی کتنا خوبصورت آغاز کیا ہے، آپ سب نے جو ہے وہ اس کا ملاحظہ کیا ہوگا انشاءاللہ۔ دعا کرتے ہیں کہ برادر کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ کریں۔ میں آپ کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور آپ کو شاباش بھی دیتا ہوں کہ اس دور میں آپ باقاعدہ جو ہے اپنی اکیڈمک تعلیم کے ساتھ ساتھ اس پر انتہائی خوبصورت انداز میں آپ کام کر رہے ہیں۔ اس کام کے سلسلے کو آپ نے جاری رکھنا ہے، تو انشاءاللہ جس طرح مولا کی حدیث میں ہے تو یہ قرآن اور یہ نہج البلاغہ آپ کی گوشت پوست کا حصہ بنے گا، تو انشاءاللہ آپ ایک صالح اور ہمارے معاشرے کے لیے ایک مفید جوان بن کر جو ہے وہ آپ ابھریں گے۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، جزاک اللہ خیر، خدا آپ کو توفیقات میں اضافہ کریں۔ بہت ہی یعنی میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ اس طریقے سے اس کام کو انجام دے رہے ہیں۔ یہاں پر ان کے والد گرامی بھی موجود ہیں، میں ان کو بھی دعوت دینا چاہوں گا، آپ ذرا تشریف لائیں، آپ سے بھی ہم ایک دو سوالات کرتے ہیں، چونکہ آپ کی نظارت میں جو ہے وہ یہ کام ہو رہے ہیں، تو بڑا خوبصورت آپ جو ہے کام کر رہے ہیں اپنی اولاد کی تربیت پر، خصوصاً برادر کمیل کے آپ نے انتہائی خوبصورت انداز میں کام کر رہے ہیں۔ جی آپ تشریف لائیں برادر شیخ احمد میسمی صاحب، والد صاحب تشریف لائے ہیں برادر شیخ احمد میسمی صاحب، آپ کو میں واقعاً مبارکباد بھی عرض کرتا ہوں۔ اور ناظرین میں یہ کہنا چاہوں گا ایسا بڑھتے کس قدر خوبصورت یوم تولد جو ہے وہ یہاں پر منا رہے ہیں کہ یوم تولد ہے، اور اس یوم تولد میں ایک خصوصی یعنی اس برادر نے جو محنت کیا ہے، جو کام کیا ہے، اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں اصل میں، کہ ایسا ہم سب کو بھی یقیناً کرنا چاہیے کہ یوم تولد پر ہمارے اولاد کی جو کامیابی ہے اس کو ساتھ اپریشیٹ کریں، تو کتنا خوبصورت جو ہے وہ یہ خوبصورت بات ہے اور خوبصورت یعنی اہتمام ہے۔ جی برادر قبلہ شیخ احمد میسمی صاحب، ہم آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں۔ واقعاً ہم دلی طور پر محظوظ ہوئے اور خوشی ہوئی کہ آپ کے فرزند انجمن جو اپنے اکیڈمک کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ قرآن مجید کی حفظ، اور نہ صرف یہ بلکہ نہج البلاغہ کے حفظ پر بھی جو ہے برادر کام کرے۔ تو میں ایک دو سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ یہ جیسا کہ برادر سے بھی پوچھا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، دیکھیں باقاعدہ اس کے ادارے بنے ہوئے ہیں اور اس کے لیے پورا وقت دیتے ہیں، تو کیسے آپ کے یہ فرزند انجمن جو ہے وہ اس کام کو انجام دے رہے ہیں؟ جی برادر قبلہ صاحب، آپ ذرا اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتا دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ماشاءاللہ، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا۔ جزاک اللہ خیر۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام برادران کو، ان تمام بچوں کو آج کے اس سے پرمسرت عید سعید امام العصر والزمان کی یوم ولادت کی مناسبت سے تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں، جزاک اللہ خیر، اور انتہائی مشکور ممنون ہوں کہ آپ نے ہماری درخواست پر لبے کہتے ہوئے اس سے بابرکت محفل میں آپ نے شرکت کی اور اس بابرکت محفل کو آپ نے رونق بخشا، تو میں ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جیسا کہ یہ جو روایت میں نے آپ کو پیش کی ہے، جس میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں انی تارک فیکم الثقلین، میں ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں، یعنی اہل بیت اور قرآن، یہ دو ایسی گران قدر چیز ہے جو جن سے اگر ہم تمسک ہو جائیں تو ہماری آخرت اور دنیا و آخرت دونوں سعادت کی طرف گامزن ہو سکتا ہے۔ تو اسی آیت اور روایت کی روشنی میں ہم نے کوشش کی ہے، ایک چھوٹی سی کوشش ہے ہماری، تو نماز صبح کے لیے ان کو میں اٹھاتا ہوں، ابھی تو یہ بالغ بھی نہیں ہوا ہے، اچھا جی بالغ نہیں ہوا ہے، جی 13 سال ہے، ابھی اس کے اوپر نماز واجب نہیں ہے، اس کے باوجود کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہمارے جی اپنے بچوں کو 7 سال پر آپ ان کو نماز کے لیے ان کو تربیت دینا شروع کریں، جی تو الحمدللہ یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں، نماز میرے ساتھ ہی پڑھتے ہیں، نماز صبح کے بعد ہماری یہ شروع سے ہی روش رہی ہے، اور میں ان کو سونے نہیں دیتا ہوں۔ نماز کے بعد میں خود بھی تھوڑی سی تعقیبات پڑھتا ہوں، تعقیبات کے بعد ہماری یہ عادت ہے بچوں کو بھی اور بچیوں کو بھی ادھر بٹھا کے میں ان کو قرآن خود پڑھاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو ایک مرتبہ میں پہلے اس پہ میری توجہ نہیں تھی، ایک مرتبہ 2-3 سال پہلے ایک منقبت مشہور ہوئی تھی، میں ایک شیعہ بچہ ہوں کہہ کے، جی جی جی، یہ ایک بہت وائرل ہوا تھا اور بہت مشہور تھا، میں متوجہ نہیں تھا، یعنی 2-3 دن کے اندر اس نے، یہ بہت بڑی لمبی منقبت ہے یہ، یعنی تمام ائمہ کا نام اس میں ہے، تو 2-3 صفحے پر مشتمل ہے،
تو غیر متوجہ طریقے سے اس نے ایک دن کے اندر اس نے حفظ کیا ماشاءاللہ. پھر میں متوجہ ہو گیا بندے کا الحمدللہ تھوڑا سا ہے صلاحیت حافظہ یعنی تھوڑا سا قوی ہے. پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کی اور ان سے توفیق کے لیے تمسک بھی ائمہ اہل بیت سے تمسک بھی ہوا. اور پھر یہ میں نے شروع کیا بسم اللہ پڑھ کے آخری سورت جو آیت پارہ جو ہے جو کہ مختصر اور چھوٹی چھوٹی سورتوں پر مشتمل ہے وہاں سے میں نے سٹارٹ کیا. جزاک اللہ خیر. تو روزانہ کی بنیاد پر 2 آیت 3 آیتیں میں ان کو دیتا تھا. تو الحمدللہ بچہ سکول میں بھی جاتے تھے, ٹیوشن میں بھی جاتے تھے, سکول کا بھی کام تھا, ہوم ورک, یہ سارے کرنے کے بعد یہ نماز صبح کے یہ جو آدھا گھنٹے کا جو ٹائم تھا اس پہ وہ اس کو حفظ کرتے تھے. سبحان اللہ. اب بڑھتے بڑھتے تقریباً 1 سال تک ہو گیا تھا. اسی 1 سال میں اس نے یہ آخری پارہ مکمل کر لیا. الحمدللہ ابھی میں 29واں پارہ بھی شروع کیا ہوں, اس کے بھی 2 سورے اس نے حفظ کیا ہے. سبحان اللہ. پھر میں نے سوچا کیوں نہ ہم صرف قرآن کو اس کو حفظ کرائیں, اس کے ساتھ ساتھ نہج البلاغہ بھی, یہ تو ہماری زندگی کے لیے نمونہ عمل بھی ہے, اس میں ہماری زندگی کا منشور بھی ذکر ہوا ہے امیر المومنین تمام. تو ہم حفظ نہیں کر سکا, ہم اپنے بچوں کے لیے تو کوشش کریں. تو وہاں سے بھی الحمدللہ میں نے بسم اللہ پڑھ کے شروع کیا, امیر المومنین سے متمسک ہوا. تو الحمدللہ یہ بھی وہ مختصر آیت یعنی 2-3 دن تھوڑی تھوڑی کر کے وہ حفظ کرتا گیا. الحمدللہ ابھی پہلا خطبہ, دوسرا خطبہ اور تیسرا خطبے سے میں نے شروع کیا تھا. البتہ پہلے کیونکہ شقیہ ایک بہترین اور مشہور خطبہ بھی ہے اور وہ تھوڑا سا آسان بھی تھا, تو وہاں سے میں نے شروع کیا, وہ حفظ ہو گیا. تو میں نے سمجھا چلو پھر پہلا والا بھی شروع کرتے ہیں. تو الحمدللہ پہلا بھی وہ تقریباً 2-3 مہینے میں وہ بھی حفظ ہو چکا ہے. ابھی درمیان والا یعنی دوسرا والا بھی ابھی آخر میں ہے انشاءاللہ. ہفتے میں وہ بھی بہت ہی کمال ہے, بہت ہی کمال ہے ماشاءاللہ. میں نہج البلاغہ کے حوالے سے خصوصی, چونکہ قرآن مجید تو ماشاءاللہ جب ہم پڑھ لیتے ہیں اور سیکھ لیتے ہیں تو قرآن کی تلاوت ہمیں جو قرآن کی تلاوت جانتے ہیں ان کے لیے پھر آسان لگتا ہے اور ہمارے کروانگی ہوتی ہے. لیکن نہج البلاغہ کے جو خطبات ہے آپ بھی ماشاءاللہ اہل علم ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ نہج البلاغہ کے جو خطبات ہیں, جیسا کہ میں نے درمیان میں بھی برادر سے بھی پوچھا یہی کہ وہ جو ہے کلام عرب کے بہت ہی یعنی جو عجیب یعنی بہت ہی کمال کے جملے اس میں موجود ہیں, یعنی بلاغت کی آسمانوں پر ہے. اور اس میں جو کلمات ہیں, جملات ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ پرانے عربی کے کلمات ہیں, یعنی بہت سارے کلمات میں ہمیں لغت کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے, تو بعض اوقات ادا کرنا مشکل ہو جاتی ہے. تو نہج البلاغہ کے حفظ پر آپ کے فرزند کے کوئی مشکل پیش نہیں آ رہی؟ وہ بھی الحمدللہ, کیونکہ قرآن مجید جو ہے میں مدرسہ علوم اسلامی میں تھا تو میرے ہی زیر نگرانی اس کو یعنی تقریباً 9 سال کی عمر میں اس نے قرآن مکمل کیا تھا. اس کے ساتھ ہم عمر یعنی 4-5 اور بچے تھے, ان سب کو میں نے ہی شروع سے پڑھایا الحمدللہ. اور 1 ہی سال کے مختصر مدت میں انہوں نے قرآن کو بہترین طریقے سے تلاوت اور ترتیل کے ساتھ, قراءت کے ساتھ, ان تمام اصولوں کے تحت اس نے وہ پڑھتے تھے, ختم بھی ہوا تھا. پھر ہم نے دعائے کمیل شروع کیا اسی مدرسے کے اس میں نصاب میں. دعائے کمیل بھی انہوں نے اب ہر ہفتے دعائے کمیل پڑھتے تھے, تو وہ بھی آسانی سے دعائے کمیل پڑھنا شروع کر دیں. وہ بھی الحمدللہ بہترین طریقے سے پڑھتے ہیں, حالانکہ وہ بھی الفاظ کے اعتبار سے مشکل ہے. تو جب قرآن انسان کو پڑھنا آ جائے تو نہج البلاغہ اگرچہ تھوڑا مشکل ہے, لیکن اس کو تکرار کرنے سے ایک مرتبہ ہمارے لیے مشکل لگتا ہے, دوسری مرتبہ جب آپ تکرار کریں گے اسی عبارت کو آپ تکرار کریں گے 2 مرتبہ 3 مرتبہ تکرار کریں گے تو وہ پھر حفظ کرنے میں آسانی ہو جاتے ہیں. اور الحمدللہ آپ نے ابھی بھی لیا, کچھ الفاظ ادا کرنے میں مشکل ہوتا ہے لیکن اس کو تکرار کرنے سے پھر وہ مشکل بھی ختم ہو جاتی ہے. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ قبلہ مسمی صاحب کو ہم ایک بار پھر ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں کہ آپ ایک بڑا محنت سے کام کر رہے ہیں, اور یہ ایک اس دور میں اس زمانے میں اولاد کی تربیت کی ایک عملی مثال ہے کہ جہاں پر ہمارے بچے ہمارے بچیاں جو ہے وہ اکثر موبائل میں مصروف ہوتے ہیں, مصروف نظر آتے ہیں. ایسے میں اپنے اکیڈمک کے ساتھ ساتھ اس طریقے سے یعنی جو انہوں نے خود تلاوت فرمائی حدیث ثقلین پر جو ہے عملی طور پر عمل کرتے ہوئے قرآن اہل بیت دونوں سے متمسک ہوتے ہوئے قرآن کے حفظ پر بھی کام کرے اور نہج البلاغہ کے حفظ پر بھی کام کر رہے, اور اس کی عملی مثال آپ سب نے ملاحظہ فرمایا. ناظرین, انہی کلمات کے ساتھ آج کے اس خوبصورت بزم کو ہم اختتام کرنا چاہیں گے. اگرچہ جیسا کہ میں نے کہا دل چاہ رہا تھا کہ اس سلسلے کو مزید آگے جو ہے وہ جاری رکھیں. اس پیغام کے ساتھ دیکھیں جوانان عزیز, دیکھیں خصوصاً ہماری نئی نسل کے لیے پیغام ہے کہ اگر آپ قرآن اہل بیت سے متمسک ہو جائیں تو ایک تو آپ کے وقت میں برکت پیدا ہو جاتی ہے اور آپ کی صلاحیتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے, اور
جس قدر آپ اس میں ایک قدم اگر بڑھائیں تو یعنی 10 قدم جس طرح کہتے ہیں آپ کی توفیقات مزید جو ہے وہ آپ کے اضافہ ہو جاتا ہے اور آپ بھی اس میں بہترین انداز میں کام کر سکتے ہیں، اور دنیا آخرت دونوں میں، نہ صرف یہ کہ دنیا آخرت دونوں میں آپ ایک کامیاب انسان بن سکتے ہیں۔ اور دوسرا خوبصورت پیغام اس کے لیے بہترین وقت یہ ہے کہ ہم اپنے صبح کا جو بہترین وقت ہے، جس کے لیے بعض اوقات جنت کے وقت سے تعبیر کی گئی ہے، اس سے ہم جو ہے اپنی زندگی میں استفادہ کریں تو بہت سارے ایسے کام جس کو ہم عام انداز میں مشکل سمجھتے ہیں اس کو آپ آسانی سے انجام دے سکتے ہیں، جس کے پاس ہمارے لیے عملی مثال آج ہمارے پاس برادر قمیر عباس کی صورت میں موجود ہیں کہ جو کہیں ادارے میں نہیں جا رہے ہیں، کسی اسکول کے طرقے سے جامع جا کے وہ حفظ نہیں کریں، سکول میں اپنے اکیڈمک پڑھ رہے ہیں، لیکن گھر میں اپنے والد کی سرپرستی جو ہے وہ بھی ایک نہیں مختلف ٹیکنیک سے جو ہے وہ قرآن کو بھی حفظ کرے اور نہج البلاغہ کو بھی حفظ کریں۔ اس دعا کے ساتھ کہ خدا متعال برادر قمیر عباس کی توفیقات میں مزید اضافہ کرے اور ہمارے دیگر جوانوں کو بھی قرآن اور اہل بیت سے متمسک رہنے کی توفیق عنایت فرمائے، ان کے والدین کی خدا متعال توفیقات خیر میں مزید اضافہ کریں، اور یہ برادر جو اس قرآن اور نہج البلاغہ کے خطبات پہ کام کر رہے ہیں اس کا ثواب ان کے برادران کے برادر شیخ مسمی کے مرحومین کی روح کے لیے اس ثواب کو ایصال فرمائیں، اور برادر کو ایک صالح جوان بن کر قرآن اور اہل بیت کی دنیا میں خدمت کرنے کی انشاءاللہ توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر میں آج کے اس خصوصی پروگرام کے لیے تشریف لانے پر نجف میڈیا کا بھی خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ تشریف لا کر اس خوبصورت بزم کو، خوبصورت محفل کو آپ نے کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کیا، اور آپ نے بھی یہاں پر وقت دیا۔ ہم آپ کا بھی تہ دل سے برادر قاری ایاز جمشید صاحب کو بھی ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔